آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مرد مجاہد کی جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے طاقتور جنرل تھا۔ جنرل پرویز مشرف پاکستان کی تاریخ میں واحد پریزیڈنٹ اور جنرل جس پر پوری زندگی میں کوئی بھی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہوا۔ پرویز مشرف کے نام پاکستان کے علاوہ کئی ممالک میں عالیشان فلیٹس اور بنگلے موجود ہیں، لیکن یہ سب ان کی اپنی کمائی سے بنائے گئے ہیں، نہ کہ کرپٹ حکمرانوں کی طرح پاکستان کو لوٹ کر بنائے گئے۔ پرویز مشرف انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ایک لیکچر کے $2 لاکھ لیتے تھے، یعنی کہ 4 کروڑ روپے۔ جنرل پرویز مشرف سے کچھ فیصلے پاکستان کے لیے غلط بھی ثابت ہوئے، لیکن پرویز مشرف جیسا نڈر اور دلیر جنرل پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ How was it that 4 aircrafts, 4 airliners are being hijacked from 4 different airfields and CIA doesn't know? How is it that 3 of them go into the World Trade Center and the Pentagon, CIA is asleep? 1965 میں جب لاہور اور سیالکوٹ کے محاذ پر جنگ چھڑ گئی تھی تو پرویز مشرف کو فرنٹ لائن پر بھیج دیا گیا تھا۔ پرویز مشرف نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا، جس پر ان کو امتیازی سند سے بھی نوازا گیا۔ اس کے بعد وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے گئے۔ جنرل پرویز مشرف کو میاں نواز شریف نے 3 سینئر آرمی افیسر کو چھوڑ کر 4ویں نمبر سے پاکستانی فوج کا سپہ سالار منتخب کیا۔ 1998 میں جب کارگل وار شروع ہوئی تو میاں نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف میں اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی وجہ تھی میاں نواز شریف کا غلط فیصلہ۔ پرویز مشرف کے مطابق اس وار میں پاکستان نے انڈیا کا گلا دبوچ لیا تھا۔ پاکستان کے ٹینک واقعی 1965 میں دلی میں آگے نماز پڑھتے، یہ اس قسم کی ٹریچری ہمارے ساتھ ہوئی۔ بھگوان کا لاکھ شکر ہے پاکستان کا، جس نے ہم کو لڑنا سکھایا۔ لیکن میاں نواز شریف نے امریکہ جا کر غیر محفوظ طریقے سے پاکستانی فوج کو واپس بلانے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے بہت سے جوانوں کی شہادتیں ہوئیں اور مسئلہ کشمیر بھی حل نہ ہو سکا۔ جب پرویز مشرف سری لنکا وزٹ سے واپس آ رہے تھے تو نواز شریف نے ان کی جگہ خواجہ ضیاء الدین کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا اور پرویز مشرف کے جہاز کو پاکستان کی حدود میں لینڈنگ کی اجازت بھی نہ دی۔ پائلٹ کو جہاز انڈیا بھیجنے کا حکم دیا گیا، لیکن آخرکار پائلٹ نے جہاز کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، جس کے بعد کراچی کے کور کمانڈر نے ان کا آرمی چیف جیسا استقبال کیا۔ اس کے بعد تمام کور کمانڈر اور گراؤنڈ فورسز کی مدد سے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا۔ 2001 میں پرویز مشرف پاکستان کے 10ویں صدر منتخب ہو گئے۔ میاں نواز شریف کو طیارہ اغوا کیس میں جیل بھیجا گیا، لیکن میاں صاحب کے سعودی کنگ کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے، اس لیے وہ ڈیل کر کے 10 سال کے لیے ملک سے بھاگ گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالتے ہی غلط فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کی ایک کال پر امریکہ کو افغانستان پر حملے کے لیے پاکستان کے ایئر بیس دے دیے۔ اصل میں 9/11 کے بعد پرویز مشرف نے امریکہ کا دہشت گردی ختم کرنے میں ساتھ دینے کا فیصلہ کر دیا تھا، جس کے بعد افغانستان کی سرزمین کو بھی خون میں نہلایا گیا اور پاکستان میں بھی دہشت گردی اور خون خرابہ بڑھ گیا۔ پرویز مشرف کا یہ فیصلہ بہت غلط ثابت ہوا۔ انڈین آرمی مقبوضہ کشمیر کے راستے پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کرنے کا سوچ رہی تھی۔ جب اس پلان کا پرویز مشرف کو پتا چلا تو انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے ایئر چیف کو حکم دیا کہ انڈیا کے کچھ خاص ٹارگٹ سلیکٹ کرو، سٹرائک کرو، صبح گھس کر مارنا۔ جب ایئر چیف نے منصوبہ بنا کر پیش کیا تو پرویز مشرف نے انڈین آرمی چیف کو کال کی اور کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے ساتھ وہ ہونے جا رہا ہے کہ دنیا دیکھے گی۔ اس پیغام نے بھارتی ہائی کمانڈ کی نیندیں آرام کر دی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ پرویز مشرف کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے طاقتور جنرل تھا۔ لیکن جو بھی ہو، آخرکار ہم سب نے یہ دنیا چھوڑ کر ضرور جانا ہے۔ جنرل پرویز مشرف بھی آج سے ہی کچھ دنوں پہلے 5 فروری 2023 میں خالق حقیقی کو جا ملے۔ اب وہ ہم میں نہیں رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیشہ